حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند کر صلوات صلی اللہ محمد والے محمد حجاب غیب کو رخ سے ہٹانے والے ہیں حجاب غیب کو رخ سے ہٹانے والے ہیں وہ آنے والے ہیں وہ آنے والے ہیں بتا رہے ہیں مسلسل یہ وقت کے آثار ہے جس طرح سے روا ظلم لشکر کفار کہ جینا ہو گیا انسانیت کا اب دشوار خلیل وقت ہے اب آئی جائیں گے سرکار نجات خلق خدا کو دلانے والے ہیں وہ آنے والے ہیں زمین پہ آئیں گے جیسے ہی شاعری کے قدم تو ناصبین قبائل سے پاک ہوگا حرم جو ناصبین ہے ان سب کا سر بھی ہوگا قلم جہاں دیکھے گا فرزند مصطفیٰ کا حشر ہر ایک نسل میں جس کو مٹانے والے ہیں وہ آنے والے ہیں ہمیں بھی رہنا ہے تیار اس گھڑی کے لیے کمر کو باندھ اس لشکر جری کے لیے امام وقت کی حاضری کے لیے امام وقت کی حاضری کے لیے حجاب غیب رخ سے ہٹانے والے ہیں وہ آنے والے ہیں وہ آنے والے ہیں زمین پہ آئیں گے جیسے ہی شاعری کے قدم تو ناصبین قبائل سے پاک ہوگا حرم جو ناصبین ہے ان سب کا سر بھی ہوگا قلم جہاں دیکھے گا فرزند مصطفیٰ کا حشم ہر ایک نسل میں جس کو مٹانے والے ہیں وہ آنے والے ہیں وہ آنے والے ہیں جنہوں نے آل نبی کو کیا رسن بستہ جنہوں نے سیدہ پہ گرایا جلتا ہوا دروازہ جنہوں نے مولا علی کو کیا رسن بستہ وہ جن کے بغض کے باعث ہوئی تھی کربلا گلے وہ سارے سرے آنے والے ہیں وہ آنے والے ہیں وہ آنے والے ہیں دعا خدا سے ہے اپنی حیات میں ہی نجم ظہور مہدی دوران کو دیکھ پائے ہم لگا کے آنکھوں سے ان کی خاک قدم پڑھے نماز پھر ان کی اقتدا میں ہم کلام یہ اسد آغا سنانے والے ہیں وہ آنے والے ہیں وہ آنے والے ہیں شام کی قید سے جب رہائی ملی اپنے بھائی کا چہرہ منانے چلی شام کی قید سے جب رہائی ملی کہتی تھی بے کفن کو کفن دوں گی میں گود میں اپنے بھائی کا سر لوں گی میں اب رضا مل گئی رسماں بھول گئی شام کی قید سے جب رہائی ملی ایک ننھی سی تربت پہ جاؤں گی میں قبر میں سونے والے کو بتلاؤں گی نیند سے جاگ نظر پھوپھی آ گئی شام کی قید سے جب رہائی ملی بول سجاد سے بنت خیبر شکن اس طرح تو نہ جاؤں گی میں وطن دفن میت نہ جب تک کروں بھائی کی شام کی قید سے جب رہائی ملی کیسے ریحان پیاسوں کا ماتم ہوا کیسے ریحان پیاسوں کا ماتم ہوا
رہائی ملی. خوش نوری امام زمانہ بلند کر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شام میں جانا دربار میں جانا چھپتی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے اس شرم و حیا سے چھپتی نبی نبی زادی کے پیچھے اس شرم و حیا سے اور شمر کا اور بیویوں کو نام بتانا بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے سادات کھڑے تھے. بیٹھے ہوئے دربار سب چھوٹے بڑے سادات کھڑے تھے. سر کشت میں رکھا زینب کو دکھانا جب تو کرے شبیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی. اور جب تو کرے شبیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی. اور نندی سی میت بندے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے
اور جب غسل سکینہ کو بہا دے چکی غصہ تھا سب کا برا، جب غسل سکینہ کو بہا دے چکی غصہ تھا سب کا برا، اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا سجا ان کی بلندی درجات کے لیے بلندر صلوات پڑھتے ہیں محمد کلام سے چند اشعار پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا اشعار پیش مقابل ہو۔ میں مارے عرض کرب و بلا، میں حسین عرض کرب بلا، میں حسین ہوں، نوکر بنی ہے جس کی قضا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں مال عرض کرب بلا، حسین ہوں، اور اس پوری کائنات میں شبیر کے سوا گزرے بہت ولی و نبی عالی مرتبہ، لیکن یہ کوئی کہہ نہ سکا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں مال عرض کرب بلا، میں حسین ہوں، اور بھٹکا بھٹکا ہوا تھرائے نوبت تک آ گیا، نعرے سکر کو چھوڑ کے جنت تک آ گیا، میں حسین ہوں، میں مال عرض کرب بلا، میں حسین ہوں، اور راہب کو ساتھ دے تو معمولی بات ہے، میرے تو اختیار میں کل کائنات ہے، میں حسین ہوں، اور میرے نبی نے جو سجدہ بڑھا دیا، خالق سے میں نے مانا اسی وقت کر دیا، قرضہ اتار دوں گا تیرا، میں حسین ہوں،
حسین ہوں اور واقف نہیں ہے وہ میرے جاہو جلال سے بیعت طلب ہے فاطمہ زہرا کے لال سے شاید یزید بھول گیا میں حسین ہوں میں مانے عرض کربلا میں حسین ہوں اور دیدار کا تھا شوق جو خود کو مٹا دیا مولا نے ہاتھ تھام کے بچپن سے یہ کہا اٹھ جا حبیب اٹھ کے بتا کیا کہنے میں حسین ہوں میں مانے عرض کربلا میں حسین ہوں اور مرحب مزاج جو بھی ہے سب کو پچھاڑ دوں فرعون جو تھے اسے دوزخ میں گاڑ دوں ہے ذوالفقار میری عصا میں حسین ہوں میں مارے عرض کربلا میں حسین ہوں سر کاٹ سر جس کا کاٹ کر بنا ظالم جھکا سکے خاموش کرنا چاہتا جس کو یزید نے نو کے سیاہ پہ بول اٹھا میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں مانے عرض کربلا میں حسین ہوں چمکے ہیں میرے نور سے ذرے زمین کے تم کیا بتاؤ گے مجھے قانون دین کے چمکے ہیں میرے نور سے ذرے زمین کے تم کیا بتاؤ گے مجھے قانون دین کے اسلام میرے گھر میں پلا میں حسین ہوں میں مارے عرض کربلا میں حسین ہوں راکھی شیخ پیش کرنا ایک دل میں عکس آتا ہے خیبر بنا دیا لوری میں کیا حسین نے اس کو سنا دیا اصغر ملن میں بول اٹھا میں حسین میں مارے عرض کربلا میں حسین جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد تمام امین کسی کو سلام دیں کہ بابا اللہم صلی علی محمد و آل محمد سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا ہائے سادات نے اس دہر میں کیا
آپ کے سماعت کی نظر کہ رو دیے سرورو رے ہم جگر تھام کے ہم رو دیے سرورو رے ہم جگر تھام کے ہم جب آزاد میرا کھا ہوا جھولا دیکھا جب آزاد میرا کھا ہوا جھولا دیکھا ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا صلی اللہ علیہ فاتحہ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے کل مومنین مومنات سید علی عباس ابن سید علی کوثر علی کوثر نبی محمد علی زبیہ بن محسن عسکری سید مظہر عباس نقوی ابن مرتضی حسین نقوی سید نور جہاں بیگم شیخ حسین ہمارے علی بھائی کے والد والدہ کے لیے سجاد بھائی کی والدہ کے لیے اور آپ کے جتنے بھی مرحومین مرحومات ہیں مراج الزام فقائدام والمحب عالمین ذاکرین تمام شہداء ملت جعفریہ حضرات سے خاتم النبیین کے لیے ایک سورہ فاتحہ اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وسیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ابو القاسم محمد
الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين إنما يريد الله ليزرع عنكم رزق أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالرعاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارے تمام برادران کو اللہ تعالیٰ سے سلامت عمر عطا فرمائے. جتنے بھی مومنین اس فرش عزا کی عظیم سی عبادت پہ بیٹھے ہیں، جو حاجات و نجات ان کے دل میں ہیں، مولا آل محمد کے صدقے قبول و مقبول فرمائے. آئین آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرمائے اور ان کے مسائلین میں ہمیں شمار فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ نے محمد و آل محمد کی محبت میں جتنی آپ کو طاقت دی اپنی بلندر صلوات. مجھے اور لفظ عطا ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ہماری اصلاح کرتے ہیں، کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے. اور کیا کہنے ہیں مومنین کا کیا کمال ہے کہ جب کوئی مجلس عزا میں آتا ہے تو وہ پڑھنے والے کو اپنی سماعتوں سے ایسے علم کے خزینے عطا کرتا ہے جس کا اسے اندازہ نہیں ہوتا. کیا کہنے کہ تمام تعریف میرے اس اللہ کی ہے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا صرف اس کی محبت میں جسے محمد اور محمد کی آل کہتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. کیونکہ کائنات کی زینت کو علی کہتے ہیں، کیونکہ اگر علی نہ ہوتے نہ کائنات ہوتی نہ نبی ہوتی. لیکن اگر سیدہ نہ ہوتی نہ علی ہوتے نہ محمد ہوتے نہ کائنات ہوتی تو کائنات کی ہر خلقت کے راز کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. اللهم صل على محمد. آپ دیکھیں کہ خدا قرآن میں سورہ مریم میں کیا کہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن احد. نہیں ہے کوئی مالک شفاعت کرنے والا سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ کیا. یہ وعدہ بتاتا ہے کہ کوئی معاہدہ ہوا ہے، کوئی عہد ہوا ہے اللہ سے ان ہستیوں کا جنہیں 14 معصومین ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. لیکن ہمارے چاہنے والے کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ 14 معصومین ہیں، لیکن کسی اور سے پوچھا جائے تو پھر وہ اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا. کیونکہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے جسموں میں 14 تک محبت قائم ہے، قائم رہے گی اور قیامت تک قائم ہے. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ یہ شفاعت کا وعدہ لینے والی ہستیاں جو ہیں وہ رسول کا خاندان ہے. اور اس کی مثال ایسے کہ عالم ارواح کا وہ وقت ہے، تاج شفاعت سجا ہے یعقوب نبی کے تخت پہ، شرائط موجود ہیں. حضرت آدم آگے بڑھتے ہیں، شرائط پڑھتے ہیں، صف پہ چلے جاتے ہیں. جناب موسیٰ آتے ہیں، شرائط پڑھتے ہیں، صف پہ چلے جاتے ہیں. جناب ابراہیم آتے ہیں، شرائط پڑھتے ہیں، صف پہ چلے جاتے ہیں. جناب اسماعیل آتے ہیں، شرائط پڑھتے ہیں، صف پہ چلے جاتے ہیں. جناب عیسیٰ آتے ہیں، شرائط پڑھتے ہیں، صف پہ چلے جاتے ہیں. ابھی 1.25 لاکھ انبیاء اسی گفتگو کے محور پر مصروف ہیں کہ عرش کے کونے سے بطول کا لال امام حسین آگے بڑھتے ہیں، تاج شفاعت کو اٹھاتے ہیں، نانا کے سر پہ رکھتے ہیں. نانا کہتے ہیں بیٹا یہ تم نے کیا کیا؟ کہا 1.25 لاکھ انبیاء میں یہ تاج شفاعت نانا آپ کے سر پہ سجدہ ہے. شرائط جانے اور حسین جانے. شرائط جانے اور حسین جانے. اور ہمارا تعلق اس علی سے کہ جس علی کی فضیلت کو سوائے اس کے مومن، اس کے عددار، اس کے ماتمی، اس کے حلالی کے سوا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ مولا حسین جب آئے تو آخری ایک مریض کو شفا دی، اور جب گئے تو ایک گناہگار کی شفا دی. شفا پانے والا عرش کا مجرم آیا ہے اور فرش کے مجرم جس کو کہتے ہیں ہو. ایسی خدا کے اس عظیم ترین شہنشاہ کریم کربلا امام حسین نے عرش والے کی شفا کی اور فرش والے کی شفا کی. اور ایسا آخری شفا خانہ کھلا ہے کہ کیا کہنے کہ جناب حسین کی آمد جب جناب سلسلہ سلام اللہ علیہ
حسین میں ہوئی ہے تو کیا کہنے نانا رسول اللہ موجود ہے اور اللہ کے حکم سے جناب جبریل علیہ السلام اور کئی ملائکہ کئی فرشتے حسین کی مبارکباد دیتے ہیں. نبی کے گھر سیدہ کے گھر علی کے گھر حسن کے گھر حسین کی آمد کی جو فضیلت میں مبارکباد ہم دینے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن دیکھا کہ آج کے ایک کونے پہ ایک فرشتہ روتا ہوا نظر آیا. ایک فرشتہ روتا ہوا نظر آیا لیکن اسے خبر دے دی گئی تھی کہ 3 شعبان کا تیرا طبیب بھی آئے گا اور تیرا حکیم بھی آئے گا. تیرا طبیب بھی آئے گا اور تیرا حکیم بھی آئے گا. کیا کہنے عرش کے کونے پہ رو رہا تھا. جناب جبریل کو اور ملائکہ اور فرشتوں کو جاتے ہوئے دیکھا تو کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج نبی کے گھر ان کے ایک خوبصورت اور عظیم نواسے ان کے عظیم فرزند کی آمد ہے اور اللہ کی جانب سے مبارکباد دینے ہم تمام فرشتے جا رہے ہیں. تو کہا آج کیا کہتے ہیں؟ کہا 3 شعبان. کہا مجھے بھی نہیں چلو. کہا کیوں فکر سے؟ کہا جب رسول اللہ آئے تو رسول خدا کی آمد میں تو نہیں گئے. جب امیر المومنین آئے تب تم نہیں گئے. جب جناب سید آئے تب تم نہیں گئے. جب حسن مصطفیٰ آئے تب تم نہیں گئے. لیکن آج حسین شہید کربلا تھا. کہا اس لیے حسین دیتا پہلے لکھواتا بعد میں. حسین دیتا پہلے لکھواتا بعد میں. اور جب لے کر چلے نا تو سارے فرشتے اور ملائکہ رسول کو مبارکباد دے رہے تھے. جب فطرس کی باری آئی تو وہ ملکیت جسے فرق کہتے ہیں اڑنے کے لیے وہ موجود ہی نہیں. رسول خدا کے پاس آ کر کہا کہ کیا مجھے آپ میری ملکیت کا کروا دیں گے؟ تو رسول خدا نے مسکرا کر کہا کہ میرا حسین جھولے کے اندر آرام کر رہا ہے. جاؤ اور اس کے جھولے سے اپنے آپ کو مست کرو لیکن خیال کرنا اس کے آرام میں کوئی خلل نہ آئے. اس کے آرام میں کوئی خلل نہ آئے. اور لکڑی کے جھولے کے قریب گئے اپنے آپ کو بس کیا اور وہ جاگیر واپس آ گئی جو اللہ نے لے لی تھی. اور اس کے بعد اور پھر دعویٰ کرنے لگے ممس نہیں کوئی جیسا ہے. ممس نہیں کوئی جیسا ہے. سوچیں جس حسین کے لکڑی کا جھولا پتر اس کو شفا دینا حسین کے جسم کا معیار کیا ہوگا؟ اس حسین کے جسم کا معیار کیا ہوگا؟ اس شہنشاہ کا معیار کیا ہوگا؟ یہی تو وجہ ہے. ہمارے لوگ جب چھریوں کا ماتم کرتے ہیں تو کئی لوگ اس میں فتوے لگاتے ہیں یہ چھری کا ماتم نہیں کرنا چاہیے. بھائی سماج میں یہ چھری کا ماتم انسان کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے دیکھیں آپ کو ذرا سا زخم لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے لیکن یہ چھری کا ماتم کیا ہے اس کی فضیلت بتا دوں کہ دیکھیں یہ عقیدے کا معاملہ ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر اس کا اپنا مسئلہ ہے لیکن اس کے اندر اگر نہیں کرتا یا نہیں کرتا تو پھر بات خراب ہو جاتا ہے. ہمارے دل بھائی بتا رہے تھے کہ ایک جگہ چھریوں کا ماتم ہوتا تھا تو جو وہاں پہ صفائی کرتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا اس کو ادھر سے ادھر کر لیں. تو کیا ہوا ان کے رات کو خواب میں بتا رہے تھے کہ ایک نقاب پوش معظم آئی اور کہا یہ میرے اور ماتمی کا معاملہ ہے اس میں دخل نہ دیا. یہ میرے ماتمی اور میرا معاملہ اس میں دخل نہ دیا کرو. اب کوئی ہاتھ کا ماتم کرے کوئی تلوار کا ماتم کرے کوئی چھری کا ماتم کرے اس کا عقیدہ ہے. اب اس میں ایک مثال سماج میں نظر کرنا چاہتا ہوں کہ معصوم سے کسی نے سوال کیا حسین کی فضیلت کے ماتم پر تو پھر انہوں نے اس کا جواب اس فضیلت کے ساتھ دیا کہ امام حسین بچپن میں 3 سے 4 سال دائری پر ہے اور بازار سے جا رہے ہیں اس وقت ان کا امامہ ان کے سر پہ نہیں بچپن میں حسین ہے اور امام حسین اپنے چاہنے والوں کے ساتھ چلے. جب امام چلے گئے تو امام جس بازار کے طرف سے گزرے تو جو قصاب تھے جو اپنے جانور کو ذبح کرنے کے لیے پہلے پانی پلا رہے تھے چھریاں پیش کر رہے تھے اور جانور کو ذبح کرنے کی تیاری کر رہے تھے. مولا حسین جب وہاں سے گزرنے لگے تو جو قصاب جن کی توجہ اپنے جانوروں پر تھی ان کی توجہ مولا حسین کے نور پر آ گئی. اس جسم مبارک پر جسے حسین کہتے ہیں امام حسین اس عظیم ترین جسم کو جو 3 سے 3.5 4 سال کے میرے مولا حسین اپنے چاہنے والوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور سارے لوگ اپنے جانوروں کو چھوڑ کے امام حسین کی طرف نظر کیے ہوئے. امام حسین کو دیکھتے دیکھتے جو لوگ اپنے جانور کے گلوں پر چھریاں پھیرنے والے تھے کسی نے اپنے انگلیاں کاٹ لی کسی نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا کسی نے اپنا بازو کاٹ لیا. امام حسین جیسے ہی آگے بڑھ کر آگے چلے گئے تو ان کے چاہنے والوں کو کہا مولا آپ کے نور حقیقت نور فضیلت کو دیکھ کر انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اپنے ہاتھ کاٹ لیے اپنے بازو کاٹ لیے لیکن انہیں کچھ بھی نہ ہوا. لیکن جب آپ گزر گئے تو لوگوں نے نظر ڈالی کہ انگلیاں کٹ گئی ہاتھ کٹ گئے بازو کٹ گئے اب یہ چیخ رہے چلا رہے مولا ان پہ رحم کرے مولا ان پہ کرم کرے.
مولا نے کہا اچھا. مولا پھر قریب آئے. مولا نے کہا ایک کام کرو, جن کی انگلیاں کٹ گئی ان کو بولو اپنی انگلیوں کی جگہ پہ رکھیں, جن کے ہاتھ کٹ گئے وہ اپنے ہاتھوں کی جگہ پہ رکھیں, جن کے بازو کٹ گئے وہ اپنے بازو کی جگہ پہ رکھیں. امام حسین اپنی عظمت, اپنی کرامت, اپنی عصمت, اپنی طہارت, اپنی مودت, اپنی محبت, اپنی فضیلتوں کا ہاتھ پھیرتے لے گئے اور لوگوں کو شفا ملتی گئی. کسی کے ہاتھ سے چھوڑتے گئے, کسی کے ہاتھ چھوڑتے گئے, کسی کی انگلیاں جوڑتی گئی. تو یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جب ماتمی حلقے میں آ کے چھٹیوں کا ماتم کرتا ہے, جمع کا ماتم کرتا ہے, حسین علیہ السلام شفاء عمل, شفاء فضیلت, شفاء عصمت, شفاء کرامت بن کے اس مجمع سے اپنے شفاعت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے اس تمام حضرات مومنین ماتمی علالی کو شفا دے کے جاتے ہیں. اب ٹائم تو میرے پاس بہت کم ہے, تب کہ میرے جو ذوالفقار آتے ہیں ان سے ٹائم فکس ہے کہ وہ 10 منٹ پہ آئیں گے. تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے کیونکہ انہیں قصر فاطمہ میں بھی جانا ہے. تو ابھی وہاں مجلس شروع ہوئی ہے, فون کیا تھا تقریباً کوئی 9:30 بجے مجلس شروع ہوئی ہے. تو تقریباً ابھی مولانا ڈاکٹر علی عباس صاحب وہاں مجلس پڑھیں گے. تو ان کو ٹائم دیا تھا کہ تقریباً 10:15 بجے تک آپ آ جائے گا, تو میں پھر آپ کو ماتمداری کے لیے صلاح دے دوں گا. تو کیا کہنا ہے, ایمان کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا جعفر صادق علیہ السلام حسین کے ذکر میں حسین کے پوتوں کا نام نہ لیا جائے تو پھر کرامت کی فضیلتیں پتہ نہیں چل سکتا. اور مولا جعفر صادق نے مولا حسین کی جو فضیلتیں بیان کی ہیں وہ کمال کی فضیلتیں. مولا جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو 3 چیزوں کا انکار ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. پہلا, جو قبر میں سوالات جوابات کا منکر ہو, جو معراج کا منکر ہو, جو ہماری شفاعت کا منکر ہو. یہ 3 چیزوں کے بارے میں مولا جعفر صادق کہتے ہیں جو ان چیزوں کو نہیں مانتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. تو پہلی بات معراج, جس سے آپ کو ایک خوبصورت واقعہ آپ کی سماعت میں نظر کرنا چاہتا ہوں کہ خیبر کا میدان ہے, 39 دن گزر گئے. رسول نے کہا کہ جو ولی کے آنے کی خبر سب سے پہلے مجھے دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا. سارے لوگ رسول کو نہیں دے, لیکن جناب سلمان آسمان کی طرف دیکھنے لگے کہ کہیں سے کوئی اشارہ مل جائے. جب اشارہ مل گیا رسول خدا نے اعلان کر دیا, جناب سلمان نے اعلان کر دیا علی کی خبر کا. رسول خدا تک یہ خبر پہنچا دی گئی کہ مدینے سے علی آ گئے. کیا کہنے, علی کی آمد کی خبر جب دی ہے تو رسول خدا مطمئن ہو گئے. اور جب یہ خبر دے دی گئی تو اس کے بعد جناب سلمان فارسی امیر المومنین کی خدمت میں آئے اور کہا کہ مشکل خوشا میں آپ کی خدمت میں آؤں. امیر المومنین نے کہا میں نے سنا ہے کہ کل رسول خدا نے اعلان کیا تھا کہ جو میرے آنے کی سب سے پہلے خبر دے گا میں اسے جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا. تو میں نے سنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے خبر پر کہا جی. تو آپ نے سوچا کہ آپ کیا مانگیں گے, کہا کیا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا, جو آپ کے بچوں کے تبسم کے صدقے مجھے نہیں آتا, یہی آتا ہے. تو کیا چاہتا کہا, رحمان کی جان, رحمان کی شان, رحمان کا ایمان, رحمان کی صرف سے قرآن کہ علی ناطق قرآن ہے, علی فضیلتیں ہیں, علی عصمتیں ہیں, علی عظمتیں ہیں, کیا میرے شہنشاہ کا مقام ہے. تو کہا کہ میں نے مانگا تو کچھ نہیں, کیا مانگا سمجھ میں نہیں آتا. تو امیر المومنین منبر سلونی ہے, امیر المومنین کا ایک کام کیجیے گا کہ رسول خدا سے کہیے گا کہ آپ معراج پر جب گئے تھے تو آپ سے اللہ نے 18,000 رازوں پر بات کی تھی. آپ ایک کام کریں, وہ سارے راز اپنے پاس رکھیں, معراج کا ایک راز مجھے بتا دیں, معراج کا ایک راز مجھے بتا دیں. رسول خدا کی خدمت میں آئے, رسول خدا کو جب سلام کیا تو رسول خدا نے کہا آپ نے خبر دی, کیا مانگا, کہا کچھ نہیں چاہیے, بس معراج کا جو اقراض ہے 18,000 رازوں میں وہ مجھے بتا دیں. کہا اچھا, مان گیا کہ تو علی کا شاگرد ہے, مان گیا کہ تو علی کا شاگرد ہے. امیر المومنین کیا جب یہ نام اور یہ عظمتیں سنی تو کہا ایک کام کرو کہ اگر تمہیں اس راز کے بارے میں معلومات کرنی ہے تو وہ سامنے غار ہے, غار میں پھر رسالت کا واسطہ دینا. جب تم واسطہ دو گے تو وہ پتھر ہٹے گا, تمہیں جگہ دے گا. جب تم اس کے اندر جاؤ گے تو تمہیں 18,000 رازوں میں سے ایک راز معلوم ہو جائے گا.
سبحان اللہ جناب سلمان خوش ہو گئے، رات کے قریب گئے، رات کے رسول کے ساتھ کا واسطہ دیا، جیسے واسطہ دیا پتھر ہٹ گیا، جب اندر گئے تو دیکھا ایک شہر ہے، شہر میں 70 مسجدیں ہیں، 70 محلے ہیں، 70 ممبر ہیں، اور ہر ممبر پہ علی، یہاں پہ علی، یہاں پہ بھی علی، وہاں پہ بھی علی، یہاں پہ بھی علی، ادھر بھی علی، ادھر بھی علی۔ ایک دم سلمان کے کاندھوں پر ہاتھ آیا تو پلٹ کر دیکھا، یا علی کہاں جہاں جہاں چلی ہے وہاں وہاں علی ہے، جہاں جہاں چلی ہے وہاں وہاں علی ہے۔ دوسری فضیلت کہ جو قبر کے سوالات جوابات کا منکر ہے، یہ اس کے لیے بلا کہ امیر المومنین مسجد سے موجود ہیں، سارے چاہنے والوں نے امیر المومنین کو گھیرا ہوا ہے، کیونکہ امیر المومنین تو وہ ہے کہ جنہیں گھیرنا سب سے کعبے کا طواف کرنا ہے، کیونکہ علی علیہ السلام نے دنیا میں آگے دو ہی چیزیں تو پسند کی ہے، یا رہنے کے لیے اللہ کا گھر، یا رہنے کے لیے مومن کا دل، یا اللہ کے گھر میں رہے یا مومن کے دل میں رہے، اور رہتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ علی زبان سے نہیں مانا جاتا، علی دل سے مانا جاتا ہے، علی دل سے ماننے کا نام ہے۔ تو کیا کہنے ہیں، امیر المومنین مسجد میں موجود ہیں، ایک شخص آیا اور کہا کہ میں پریشان ہوں تو مجھے 2000 دینار بطور قرض چاہیے، تو لوگوں نے کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے، وہ سامنے شہنشاہ امیر المومنین ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مشکل کو حل کر دیں گے۔ امیر المومنین کے پاس گیا، امیر المومنین کو سلام کیا اور کہا میں پریشان ہوں، مجھے 2000 دینار چاہیے بطور قرض۔ امیر المومنین نے کہا پگلے کیا کہتا ہے، مانگ بھی علی سے رہا ہے، مانگ بھی قرض رہا ہے، مانگ بھی قرض رہا ہے، یا علی قرض لانے پر کچھ عطا کر دے، لے کے چلے، کہا چل میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی فائدہ کروں۔ کیا کہنے میرے شہنشاہ کے امیر المومنین کے کہ ایک ہی وقت میں کتنوں کا فائدہ کرتے ہیں، لے کے چلے اپنے چاہنے والے ایک صحابی احمد کوفی کے گھر۔ جب وہاں گئے دستک دی، احمد کوفی نے دروازہ کھولا، جیسے دروازہ کھولا آنکھیں کھلی کی کھلی رہی، کہا مولا آپ میری دہلیز پر کمر کو بھیجتے، سلمان کو بھیجتے، ابو ذر کو بھیجتے، کہا نہیں۔ احمد کوفی کہا مولا آپ کیوں، کہا پریشان ہو گیا، کیا کہا احمد کوفی تو چاہتا ہے کہ آج میں علی تجھے جنت میں ایک ایسا گھر عطا کروں جہاں ایک وقت ایک ساتھ پانچ رہنے بیٹھے۔ کہا کیوں نہیں، یہ تو آرزو ہے، یہ تو تمنا ہے۔ کہا کہ شرط ہے، بولا کیا شرط ہے، کہا شرط یہ کہ آج مجھے جو 2000 دینار دے گا تو میں تجھے سند لکھ کے دوں گا۔ کہا مولا 2000، 4000 لے لے، 6000 لے لے، 8000 لے لے، 10000 لے لے، کہا صاحب کی ضرورت ہے۔ 2000 دینار دیے، صاحب کو دیے، صاحب خوش ہو کے جانے لگا، جیسے وہ جانے لگا امیر المومنین کا کہا لا کاغذ اور قلم، تیری جنت مجھے لکھ کے دے دے، میری جنت مجھے لکھ کے دے دے۔ معصومین لکھ کے ہی جنت دیتے ہیں، ایسے جنت نہیں دیتے، ایسے جنت نہیں دیتے۔ اور کیا کہنے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے کاغذ اور قلم منگایا اور اس کے بعد جنت لکھ کے دی، اور جب جنت لکھ کے دے دی تو یہ جانے لگے، احمد کوفی خوش ہو گیا کہ میرے امیر المومنین نے مجھے جنت کی سند دے دی۔ اس نے کہا کیوں نہ یہ خوشخبری میں اپنی بیوی اپنے بچوں کو بتاتا۔ اس نے صرف اپنی بیوی بچے کو آواز لگانے کی کوشش کی، جیسی آواز لگائی اس خوشی کے عالم میں اس کا دم نکل گیا، زمین پہ گرا اور مر گیا۔ جب مر گیا تو اس کی بیوی اور اس کے بچے قریب آئے اور انہوں نے جب نفس میں ہاتھ رکھا تو رونے لگے کہ ہمارا بابا ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ ماں نے کہا ابھی امیر المومنین یہاں پر موجود ہو، ایک کام کرو، امیر المومنین گلی کے کونے تک گئے ہوں گے، ان کے پاس جا کر کہو کہ ان کے چاہنے والا احمد کوفی ابھی آپ سے بات کر رہا تھا، ابھی وہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا، وہ مر گیا۔ وہ دوڑتا ہوا سیدھا گیا اور امیر المومنین سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ احمد کوفی جو آپ کا چاہنے والا تھا، جو چند لمحے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا، ابھی آپ اسے جو چیز دے کر گئے، یہ نہیں پتا کیا دے کر گئے، جب دے کر گئے اور پلٹ کے اس گلی کے کونے تک گئے تو وہ گرا اور مر گیا۔ امیر المومنین کہتے ہیں جانتا ہوں مرنا تھا اس لیے جنت لکھ کے دی، جانتا ہوں مرنے والا تھا اسی لیے تو جنت لکھ کے دی۔ جب سند لکھ کے دے دی تو اس کے بعد کیا کہنے احمد کوفی کے
کہ مر گیا، لہد میں علی نے اتارا، غسل علی نے دیا، نماز علی نے پڑھائی، قبر میں علی نے اتارا اور تلقین علی نے پڑھائی. وہ تلقین کیسی ہوئی کہ سن اور سمجھ میرا امام میرے پاس ہے. تلقین بھی امیر المومنین نے پڑھائی ہے. جب تلقین پڑھا دی، دفن ہو گئے، قبر کا حصہ بند ہو گیا، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، تو احمد کوفی کے بیٹے نے کہا مولا یہ بتائیں کہ آپ کس کے امام ہیں؟ امیر المومنین نے کہا کائنات کے ذرے ذرے کا امام ہے. اگر آپ کائنات کے ذرے ذرے کے امام ہیں تو یہ بتا سکتے ہیں کہ میرے بابا کے ساتھ اس وقت قبر میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو امیر المومنین نے جب یہ جواب دیا کہ ہم صرف تجھے دکھائیں گے نہیں سمجھائیں گے، ایسا سمجھائیں گے کہ تو سمجھے گا. کیسے سمجھائیں گے، کیسے دکھائیں گے؟ یا قبر کے ڈھکن کو، یہ قبر کے حصے کو کھولیں گے، قبر پر دکھائیں گے کھول کے. علی قبر بھروانے کا محتاج نہیں ہے، علی قبریں بھروانے کا محتاج نہیں ہے. آپ کیا کریں گے؟ کیا قریب اس کے بیٹے کو بلایا، اپنی 2 انگلیوں میں دکھایا، کہا دیکھ صبر و تحمل کے ساتھ. اس نے یوں دیکھا، پہلے آرام سے دیکھا، سکون سے دیکھا، پھر خوف سے دیکھا، پھر ڈر کے دیکھا، پھر مسکرا کر دیکھا، پھر اطمینان کے ساتھ دیکھا، پھر مودت کے ساتھ دیکھا، پھر محبت کے ساتھ دیکھا، پھر یوں دیکھا، پھر یوں دیکھا، پھر یوں دیکھا، پھر یوں دیکھا. علی نے کہا کیا ہوا؟ قربان جاؤ، میں بھی آ گئے، باہر بھی آ گئے. قبر میں بھی آ گئے، باہر بھی آ گئے. اور ویسے بھی معصوم کا فرمان ہے کہ مولا نے سائل سے کہا تھا کہ دنیا میں ہمارا چاہنے والا ہم سے معاہدہ کر لے. بولا کیا معاہدہ کر لے؟ سائل نے پوچھا مولا کیا معاہدہ کر لے؟ کہا زندگی میں ہمارے ذکر میں بولو، ہم 14 تمہاری قبر میں آ کر بولیں. ہم تمہاری قبر میں آ کر بولیں. اور تیسری بات شفاعت. کیا کہنے ہیں، کیونکہ میں چاہتا اس میں کچھ اور پڑھ سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا اس نام کو دیکھ کے کہ جو علی ہے، اس علی کے عین نے ایسے عباس کو دنیا میں زمانے کے سامنے پیش کیا کہ جس کی فضیلتیں، جس کی کرامتیں انسان کو عظمتیں عطا کرتی ہیں. تو میں نے کہا کہ شفاعت کی بات آئی تو میں مولا عباس کا یہ واقعہ پڑھا. کیا کہنے ہیں مولا عباس شہنشاہ کا کہ میرے مولا شہنشاہ عباس جن کا کرم، جن کی حقیقت، جن کی عصمت، جن کی فضیلت ایسی ہے کہ ہم لوگ جب علم کے قریب کھڑے ہو کر اس فضیلتوں کے شہنشاہ کا کچھ بھی مانتے ہیں تو وہ ہمیں عطا کرواتا ہے اس اللہ سے. ایک ہندو تھا، اس کا بیٹا اتنا بھی کہ وہ چل ہی نہیں سکتا تھا، زمین پر رہ رہا تھا، جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کرتا تھا. تو میرے مولا عباس رمضان کا کیا کرم ہے کہ دیکھیں جو انسان محمد و آل محمد پر شک کرتا ہے اسے پتہ نہیں شفا دینے والا یہی خاندان ہے، شفاعت کرنے والا، شفا دینے والا یہی خاندان ہے. اب اس نے کیا کیا؟ ہندو تھا، مسلمان نہیں. اس نے کیا کیا کہ اس نے حکیم، طبیب، پتہ نہیں کس کس سے علاج کروایا. جب اس نے علاج کروایا تو یہ پریشان ہوا کہ میں علاج کرتا ہوں لیکن کوئی فرق نہیں آتا. کسی چاہنے والے نے بولا جو مولا کے چاہنے والے، ہندو میں ہو، سکھ میں ہو، عیسائی میں ہو، مولا کے چاہنے والے بہت ہیں. آج مسلمانوں سے زیادہ دوسرے مذہبوں میں حسین اور علی کے چاہنے والے. ہمارے اپنے لوگ اعتراضات کرتے ہیں، ہم تو علی کو اپنی دھڑکن، اپنی سانس، اپنی زندگی کا ہم لمحہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کے بغیر زندگی کا کوئی لمحہ گزر نہیں سکتا. اب ایک چاہنے والے نے کہا کہ کام کرو، سارے علاج کرا دیے، تم اسے کربلا لے جاؤ، مولا عباس کی زمین پر تمہارا بچہ صحیح ہو جائے گا، شفایاب ہو جائے گا. اس نے کہا سارے حکیم، طبیب، ڈاکٹروں سے علاج کرا دیا، وہاں لے جا کر کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، کوئی بات ہی نہیں. تو وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا چلو چھوڑو، میں نے تو عقیدہ بتا دیا، تجھے جو کرنا ہے کر دے. اس نے کیا کیا؟ چھوڑو میں تو نہیں لے جا رہا. اب اس نے کہا کہ میں علاج جاری رکھتا ہوں. علاج دوبارہ کراتا رہا، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال لگ گئے. بچہ ذرا سا دس سے بس نہیں ہو پا رہا، صحیح نہیں ہو پا رہا. پریشان ہو گیا، کیا تھک گیا، ہار گیا. باپ تھا نا، بیٹا بستر پہ پڑا رہے بیمار ہو، باپ بستر پہ پڑا رہے بیمار ہو، بیٹے کے لیے نعمت ہے. اور اگر بیٹا پڑا ہو تو باپ کے لیے نعمت ہے. اب اتنا پیسہ تھا، علاج کرایا جا رہا ہے، کچھ نہیں فرق پڑ رہا. اچانک اس کی بات یاد آئی. پھر دوبارہ آ کے اس نے کہا کہ میں کہتا ہوں اسے عباس کے روزے پر لے جاؤ کربلا.
تم نے سارے علاج کرا لیے؟ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تیری بات کو مان لیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ بیٹے کو لے کے عراق گیا۔ عراق جب پہنچا مولا عباس کی زری پر، اچھا مولا عباس جب زری پر یہ پہنچا تو اس نے کیا کیا؟ بیٹا تو پائش تھا، لنگڑا لولا تھا، چل ہی نہیں پاتا تھا، ایسا تھا جسم کا کوئی کام ہی نہیں کرتا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو زری کے پاس چھوڑ دیا اور جا کے حرم میں یہ بیٹھ گیا۔ جب یہ حرم میں بیٹھ گیا تو حرم میں بیٹھے بیٹھے اچانک اس کو نیند آتا۔ جب اس کو نیند آنے لگی اس نے خواب دیکھا کہ امیر المومنین کا دربار لگا، لوگ کہہ رہے ہیں یا علی یا علی یا علی یا علی، حسنین کا بابا عباس کا بابا بیٹھا ہے۔ سارے لوگ اپنی عرضیاں لے کر آ رہے ہیں اور عرضیوں کو دستخط کروا رہے ہیں۔ وہ آ رہے ہر کوئی آ رہا ہے، دستخط کراتے آتے۔ جب اس کی باری آئی اور اس کی باری چونکہ سارے عہد نامے مولا عباس نے کرا رہے تھے اور یہ منظر دیکھا تھا کہ جو چاہنے والے صاحب آئے وہ آ رہے تھے۔ جب مولا عباس کی باری آئی تو مولا عباس نے اپنے خواب میں دیکھا کہ مولا عباس جب اس کی عرضی لے کر آئے، جب مولا کے روزے پر آ جاتا پھر اس کی عرضی کو مولا ہی لے کے آتا۔ جب مولا اس کی عرضی کو لے کے مولا امیر المومنین کی خدمت میں پہنچے تو کہا اس عہد نامے پر دستخط کر دے۔ امیر المومنین منبر سلوی کائنات کے شہنشاہ عظیم فضیلت والے، انہوں نے جب یہ عہد نامہ دیکھا تو کہا عباس اس عہد نامے پر دستخط نہیں کر سکتا۔ کہا بابا کیوں؟ کہا اسے ہم پہ شک تھا، اسے ہم پہ یقین نہیں تھا۔ تو مولا عباس نے کیا کہا؟ بابا آپ نے تو میرے دروازے پہ باب الحوائج لکھا ہے اور باب الحوائج کا مطلب ہے حاجتوں کو مکمل اور پورا کرنے والا۔ میرے بابا ایک کام کیجیے، یا تو میرے دروازے سے باب الحوائج کا نام مٹوا دے یا اس عہد نامے پر دستخط کر دے۔ میرے مولا شہنشاہ امیر المومنین مسکرائے، کہا عباس قربان جاؤ۔ عہد نامے کو لیا، دستخط کیا، اس کے ہاتھ میں دیا۔ جب ہاتھ میں دیا مولا عباس کے تو مولا عباس نے عہد نامہ دیا، اس کی آنکھ کھلی اور اس نے جب جا کر دیکھا تو جو بچہ چل نہیں سکتا تھا تو مولا عباس کے کرم سے کھڑا ان کو روزے پہ نظر آیا۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت کی فضیلتیں، شفاعت کی عظمتیں، شفاعت کی عصمتیں، شفاعت کی کرامتیں۔ ہم لوگ جو مجلس عزا کرتے ہیں نا، آپ یقین کریں کہ جتنے بڑے بڑے سامعین جو ہوتے ہیں وہ اپنے مجلسوں کو جو قائم کرتے ہیں، یہ مجلس عزا اتنی اہم ہے کہ اس میں کائنات کی وہ عظیم شہزادی آتی ہے جنہیں جناب سیدہ کہتے ہیں، جناب سیدہ کہتے ہیں۔ اور آخری فضائل مومنین کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بات میں نے شروع کی تھی مولا حسین سے، تو میری کوشش ہے کہ فضائل بھی انہی کی فضیلتوں کا پڑھا جائے کہ ان کے بابا کی عظمت کیا ہے، ان کے بابا کی اہمیت کیا ہے۔ کیونکہ جب رسول پڑھ دیا، علی پڑھ دیا تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ علی کا ایک واقعہ اور مومنین کی سماعتوں کی نظر کروں۔ آپ کی اجازت تو مختصر سا ایک واقعہ ہے، امیر المومنین کا دور ہے اور امیر المومنین کیا کہتے ہیں، سارے لوگ موجود ہیں دربار میں، اور جب دربار کے اندر موجود ہیں پہلے خلیفہ کا دور ختم ہو گیا، دوسرے کا ختم ہو گیا، تیسرے کا ختم ہو گیا، حتیٰ کہ رسول بھی نہیں موجود ہے۔ اب لوگوں نے سوچا کہ اب امیر المومنین کی خلافت کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ امیر المومنین کون سی چیز پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ اگر یہ تیسری چیز پر بیٹھیں گے، چوتھی چیز پر، تو ہم سمجھیں گے کہ انہوں نے تیسرے خلیفہ کی خلافت کو قبول کیا۔ اگر یہ دوسری چیز پر بیٹھیں گے، تیسری چیز پہ، تو انہوں نے پھر ان کی قبول کی دوسرے کی۔ لیکن اگر انہوں نے آ کر پہلے نہیں کی تو اگر پہلے سے دوسرے پہ آ کر بیٹھے تو سمجھیں گے پھر پہلے کی۔ لیکن یہ رسول والی چیز پر نہیں بیٹھے، اگر رسول کی چیز پر بیٹھیں گے تو توہین ہوگی۔ امیر المومنین کا قدم آیا، جب امیر المومنین کا قدم آیا، امیر المومنین نے پہلا قدم اپنے پہلے سے رکھا، دوسرا دوسرے پہ، تیسرا تیسرے پہ۔ جب تیسرے پہ تیسرا اسٹیپ رکھ کر لوگ سمجھے اب یہ پہلے والے پہ بیٹھ کے پہلے کے خلافت کو منظور کریں گے، وہ وہاں پر گئے نہیں، انہوں نے اس جگہ پر قدم رکھا جہاں پر رسول خدا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے، اس پہ تو کوئی نہیں بیٹھا، آپ نے تو رسول کی توہین کی، آپ اس منبر کی پہلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ امیر المومنین کو جلال آ گیا۔ امیر المومنین نے کہا تم اس لکڑی کے منبر کی بات کرتے ہو، میں تو دوش پیغمبر پہ بیٹھا تھا۔ میں تو دوش پیغمبر پہ تھا، میرے لیے تو وہ ایسی سعادت رکھتے تھے دوش پیغمبر جب اس پر رہتا تھا، وہ علی
جس نے زمانے کو کرم بانٹا، اس کے بچوں کے ساتھ زمانے نے کتنا ظلم اتنا ظلم کہ وہ حسین کہ جو نانا کی پشت پر رہتا تھا، وہ حسین جو نانا کا سواری نانا کے کانوں پہ رہتا تھا، اس حسین کا لحاظ نہیں کیا زمانے نے، اتنا ظلم۔ کیا میرے حسین نے گناہ کیا تھا؟ تو گناہ کیا تھا حسین نے کہ حسین کو ایسی سزا دی گئی کہ کربلا بلایا گیا ایسے دھوکے کے ساتھ کہ میرے مولا حسین اکیلے نہیں آئے، اپنی بہنوں کو بھی لائے، اپنی بیٹیوں کو بھی لائے، اپنے بھائی عباس کو بھی لائے، اپنے بیٹے کو بھی لائے، ہمارے کربلا سید سجاد کو بھی لائے۔ میرے مولا کربلا میں موجود ہے، لیکن جب وہ واقعہ موجود ہے کہ جب صبح سے تیر برسنا شروع ہوئے تو میرے مولا حسین اطمینان کے ساتھ ہے، کسی پر حملہ ہو تو پریشان ہوتا ہے، لیکن مولا قریب کربلا تیرا احسان امت پر کتنے حملوں کے بعد بھی میرا مولا اطمینان سے، کیونکہ شہادت میرے مولا حسین کے مولا علی کے گھر کی میراث ہے۔ کربلا جب یہ قافلہ پہنچا اور جب 10 محرم کو تیر برسنا شروع ہوئے اور ایک کے بعد ایک لاشا میرے مولا حسین کے جانے والوں کا، لیکن جب بعد بنو ہاشم کی آئی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے دونوں نے اور محمد کی جو شہادت ہوئی ہے، ارے وہ بہن کہ جس نے حسین کو دیکھا کہ ماں نے چکیاں پیچھے کے لیکن وہ وقت کیسا کہ جب ساری شہادتیں ہو گئی اور جب چیلوں کا وقت آیا ہے نا تو مولا سجاد سے کہا یزید نے کہ میں آپ کی قید آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ مولا سجاد کہتے تو میری قید کیوں آزاد کرانا چاہتا ہے؟ کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آزاد کرا دوں۔ مولا کہتے ہیں آزادی کی خوشی اس کو ہوگی جسے لینے کو کسی دروازے پر لینے کوئی آئے۔ پھوپھی اماں سے کہا گیا کہ مولا سجاد نے کہ یزید کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کی قید آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ پھوپھی اماں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر ہماری بھی ایک شرط، کہا کہ جو لٹا ہوا سامان ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے۔ اسیروں کے سر اللہ اکبر، بھائیوں کے سر، گھر والوں کے سر ہمیں دیے جائے، ہمیں ایک مکان دیا جائے تاکہ میں اپنے بھائی مظلوم حسین کا مطلب کیونکہ مجھے رونے نہیں دیا گیا۔ جب یزید کے سامنے یہ شرطیں رکھی گئی تو کہا دو شرطیں تو منظور ہیں، لیکن وہ جب پہلے سماج کی شرط وہ منظور نہیں، کہا کیوں نہیں منظور ہے؟ کہا اس لیے کہ 36 ملکوں کی فوج ہے، 36 ملکوں کو فوج نے حسین کے قیموں کو لوٹا، اب وہ سامان میں کہاں سے وہ سامان میں کہاں سے لاؤں؟ ارے جو سامان کا ملانا دیا گیا، اسیروں کے بھائیوں کے سر لائے گئے، ارے وہ مکان کی جگہ دی گئی، تمام شہداء کے سر آتے ہیں، کبھی قاسم کا سر آتا ہے، کبھی عباس کا سر آتا ہے، لیکن جب حسین کا سر آتا ہے دنیا سارے سروں کو چھوڑ گئے، آئے میرے مولا میرا ماتم کرتی ہے، لیکن جب دونوں میں سر آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں سب لوگ وہ حسین کے سر پر ماتم کر رہے ہیں، حسین کے سر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا ان دو سروں کا بھی کوئی وارث ہے؟ کوئی ان کی بھی ماں ہے؟ کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ حسین کی بہن زینب آگے بڑھ کر کہتی ہے کیا میں بھیا حسین کو رہوں یا اپنے دو اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم القلبين ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا قضائه تسلیما لامر مالک۔ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ میرے مالک جتنے بھی لوگ اس فرش عزا کی عظیم سی عبادت پر موجود ہیں، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ آپ کے فرزند حسین کے صدقے کی جو بھی دعائیں مناجات تدبیر اذکار تمام قبول و مقبول فرمائے۔ قائم
محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ان کے مصاحبین میں شمار فرمائے، قوم کی قبولیت کے لیے بلند صلوات اللہ علیہ وسلم سے دعائیں اور نو خانے سے رضانی کریں.